کہ آنے والا جو بھی آیا اس نے تہہ دل کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا درد دل، اپنا سوز جگر رکھا. ان حضرات کا اخلاص کے ساتھ آنا بھی کمال تھا اور آپ کا استقامت کے ساتھ خاموش رہنا بھی کمال ہے. تو اگر یہ خاموشی نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے بات آپ کی اور کم از کم میری زیادہ دیر آگے چل پائے گی نہیں، اس لیے کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. کم از کم اتنا ضرور ہے کہ آپ حضرات گفتگو کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون کریں گے تو انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی. تو تعاون کریں گے بھائی؟ کیوں بھائی؟ بولے بھائی. میں اور مظہر بھائی اسلام آباد سے ہے. بہرحال ہمارے آنے تک ایسا کوئی قانون اسلام آباد میں پاس نہیں ہوا کہ جہاں پر سبحان اللہ یا بولنے پر آپ کی گرفتاری کا کوئی آرڈر یا آرڈیننس پاس ہو چکا ہو. تو اس لیے بغیر کسی پریشانی کے بہرحال آپ حضرات آرام سے لیکن خوش مزاجی کے ساتھ بیٹھیے، چونکہ ہم مردہ دل نہیں بلکہ زندہ دل ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ عنوان کیا ہے بھائی؟ جی بھائی جی سیرت النبی اور سیرت صحابہ. سیرت النبی اور سیرت صحابہ سیمینار سیرت النبی اور سیرت صحابہ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی دو مختلف متضاد تصویریں نہیں بلکہ ایک ہی حسین تصویر کے دو رخ، ایک ہی حقیقت کے دو نام، ایک ہی سکے کے دو میرے دوست اطراف ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا چلتا پھرتا عملی مظاہرہ اگر ہم اس دھرتی پر دیکھنا چاہیں تو وہ نبی کے صحابہ ہیں، وہ نبی کے صحابہ ہیں. اور امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کائنات میں سب سے جامع ترین جملہ اگر کسی نے کہا تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ، قرآن کی مندوب، خدا کا انتخاب، امت کی ماں، صدیق کی بیٹی، نبی کا حرم، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب پوچھا گیا امی یہ بتائیے آقا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، اماں ارشاد فرماتی ہیں کیا اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کی اماں وہ تو پڑھتے ہیں. فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن پڑھتے جاؤ اور پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتے جاؤ. اور اگر اسی بات کو یوں پھیلایا جائے تو تب بھی بے جانا ہوگا کہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن پڑھتے جاؤ، پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتے جاؤ اور آقا کے صحابہ کی شان پڑھتے جاؤ. تو میرے دوستو امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ اگر کائنات کے اندر ہمیں یہ حسین سرمایہ، ہمیں یہ حسین کریکٹر، ہمیں یہ قیمتی متاع، ہمیں میرے دوستو یہ ہماری گمشدہ وراثت کہیں سے مل سکتی ہے تو اس کے دو بڑے ماخذ، دو بڑے ذخیرے، دو بڑے سرچشمے اور دو بڑے منبع اور ماخذ ہیں. اور ایک میرے دوستو ان میں سے کتاب ہے اور ایک نبی کی جماعت ہے. ایک وہ ہے جسے ہم کتاب اللہ کہتے ہیں اور دوسری وہ ہے کہ جس کو ہم حزب اللہ کہتے ہیں. کتاب میرے پیغمبر کی سیرت کا نقش ہے اور صحابہ میرے پیغمبر کی
ایک سازش جو ہمارے ماضی نئی میں ہوئی وہ لارڈ میکالے نے نظام تعلیم مرتب کر کے کیا کہ ملا اور مسٹر کو دو ایسی طبقاتی تفریق میں تقسیم کیا کہ آئے دن جو خلیج بڑھتی رہی اور نتیجہ یہ نکلا کہ کالج اور یونیورسٹی کا طالب علم وہ اہل مدارس کو وہ نعوذ باللہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے، اور اہل مدارس وہ کالجز اور یونیورسٹیز والوں کو مسلمان تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کو ختم کیا اور یوں کیا کہ اس کا حسین مظہر ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد مظہر جاوید صاحب آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو ایک ہی وقت میں عالم دین بھی ہے، مفتی دین مبین بھی ہے، اور میرے دوستو اسلام آباد کے اندر بطور ایڈوکیٹ یعنی وکیل کے اپنا پیشہ بھی اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے بھی یہی ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سادہ سے لفظوں کے اندر ایم ایس او کا پیغام، نصب العین، ٹارگٹ، اہداف، ایم کیا ہے، تو میرے بھائی ہمارا سادہ سا مقصد یہ ہے کہ جہاں آج بیٹھ کر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی یا ان کی پوری ٹیم آج امت مسلمہ کا احتساب کر رہی ہے، اسی منصب کے اوپر بلوچستان کے مدرسے کا پڑھنے والا ایک طالب علم بیٹھ کر امت مسلمہ کی قیادت کرے، اور انشاءاللہ یہ صرف نعرہ نہیں، اسے ہم حقیقت بنائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی گزارش